اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 2 ربیع الاول 1443 ہجری، 10 اکتوبر 2021 عیسوی، 24 گتے آسن 2078 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، راہ پر چلتے ہوئے بھی قافلہ مت چھوڑنا۔ زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، راہ پر چلتے ہوئے بھی قافلہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا۔ ٹھیک ہے اپنی طرف سے وہ نہیں بڑھتے مگر، ٹھیک ہے اپنی طرف سے وہ نہیں بڑھتے مگر، تم مگر اپنی طرف سے رابطہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا۔ رب کے آگے گر پڑو، سجدے میں پاؤ زندگی، رب کے آگے گر پڑو، سجدے میں پاؤ زندگی، موت سے بچنا ہے تو یہ سلسلہ
مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، ہر قدم پر زندگی میں چاہیے ہوگی خرد، ہر قدم پر زندگی میں چاہیے ہوگی خرد، جس طرف بھی آگے بڑھنا آئینہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، بڑھتے رہنا آسمانوں کی طرف رکنا نہیں، بڑھتے رہنا آسمانوں کی طرف رکنا نہیں، ہاں مگر اپنی زمین سے واسطہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، ایک ساقی سے شکایت ہو بھی سکتی ہے تمہیں، ایک ساقی سے شکایت ہو بھی سکتی ہے تمہیں، لیکن اتنی بات پر تم میں قدامت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، وہ تمہیں چھوڑے تو چھوڑے تم مگر ساگر میاں، وہ تمہیں چھوڑے تو چھوڑے تم مگر ساگر میاں، چھیڑتے رہنے کا پیارا سلسلہ مت چھوڑنا، زندگی میں زندگی کا راستہ مت چھوڑنا، راہ پر چلتے ہوئے بھی قافلہ مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھونشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ایک نماز اور بے شمار فضیلتیں، تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. محترم سامعین کرام، صدائے حق سننے والے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورۃ العنکبوت کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے پیغمبر، آپ کو جو وحی آپ کی جانب آ رہی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز قائم کیجیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ حضرات، نماز دین کا دوسرا بڑا ستون ہے اور یہ بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ مسلمان چھوٹا سا جب رہتا ہے، بچپن کے مرحلے سے جب گزر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلا عملی حکم جس کی تربیت مسلمان بچوں کو دی جاتی ہے وہ یہی نماز ہے، اور روز آخرت سب سے پہلے باز پرس جو ہونے والی ہے، پوچھا جانے والا ہے، یہی نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ بہت کچھ سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ آج کے اس درس میں میں فضیلتوں سے تعلق رکھنے والا پہلو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بے شمار فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم اگر شعوری طور پہ نماز پڑھے، سمجھ کر نماز پڑھیں، شریعت نے نماز کے سلسلے میں ایک ایک قدم پر جو فضیلتیں بتائی ہیں، اگر ان فضیلتوں کا شعور رکھ کر نماز پڑھیں تو واللہ کہتا ہوں، واللہ ایک نماز اگر میری اور آپ کی زندگی کی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک نماز، اذان وقت داخل ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان کے بعد ہم جب مسجد میں حاضری دیتے، نماز پڑھ کے گھر لوٹتے ہیں، اذان اور ہمارے نماز
گھر جانے کے درمیان مشکل سے 1-آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 40 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اذان سے ہمارے نماز تک صرف آدھے گھنٹہ سے 40 منٹ تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس آدھے گھنٹے میں ہم اور آپ اگر خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ ہمیں کتنی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں اتنی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں، انہی فضیلتوں کو میں آج کے اس درس میں احادیث کی روشنی میں گنانے جا رہا ہوں۔ واللہ کہتا ہوں یہ فضیلتیں سنیں گے، سنا ہے آپ نے، لیکن ہم نے شعوری طور پر ان فضیلتوں کے سلسلے میں غور نہیں کیا ہے۔ اگر غور کریں گے تو واللہ جیسے میں نے کہا، اگر میری اور آپ کی زندگی کی ایک نماز قبول ہو گئی تو سبحان اللہ، اللہ کے پاس کتنی بڑی فضیلتیں ہمیں مل جائیں گی۔ نمازی کا سفر شروع ہوتا ہے اذان سے۔ وقت داخل ہوا، مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی پکار اس نے لگائی۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم اذان سنتے ہیں تو ہمیں 3 باتوں کا حکم ہے۔ اذان کا جواب دینا، جواب دینے کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد اذان کی دعا پڑھنا۔ ایک اذان میں آپ جب اذان کا جواب دے کر یہ سب معمولات میں عمل کرتے ہیں، آپ کو 4 فضیلتیں ملتی ہیں۔ پہلی فضیلت، پیارے نبی حدیثوں میں فرماتے ہیں، جو مؤذن کی اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ من قلبہ، کہا حدیث میں آپ نے کہ جو الفاظ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر زبان سے کہہ رہا ہے تو دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو کہا مؤذن کے اذان کا جواب اگر دل کے یقین کے ساتھ کوئی دیتا ہے، دخل الجنہ، اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اذان کا جواب آپ کو دخول جنت کا سبب بن رہا ہے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے، تو اذان کا جواب دے کر آپ جنت کے مستحق بن رہے ہیں۔ درود آپ نے پڑھی اور پیارے نبی فرماتے ہیں، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اس بندے پر اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جنت کے حقدار ہوئے، پھر درود پڑھ کر اللہ کی 10 رحمتوں کے حقدار ہوئے، پھر آپ نے دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ آپ نے یہ دعا پڑھی تو پیارے نبی فرماتے ہیں، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اور اللہ سے میرے لیے وسیلے کا مقام مانگا، اور وسیلے کا مقام کیا ہے، انہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا۔ آپ نے فرمایا وسیلہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے،
اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی رہوں گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اذان کی دعا پڑھتے ہوئے آت محمد الوسیلہ کہہ کے اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام وسیلہ کا حقدار بنا دے جو تو اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دینے والا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، وہ روز قیامت میری شفاعت کا حقدار بن گیا، میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ پیارے نبی کی سفارش کا جو حقدار ہو جائے روز قیامت اللہ کے فضل سے واللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اس شفاعت کو پانے کے لیے شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیارے نبی کی شفاعت ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی۔ یہ تیسری فضیلت ہے، پیارے نبی کی سفارش کے حقدار ہم بنتے ہیں۔ چوتھی فضیلت جو اذان سے جڑی ہوئی ہے، دعا کی قبولیت۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے کہا یا رسول اللہ ان المعذنین یبتلون لنا، اے اللہ کے نبی یہ اذان دینے والے جو معذن حضرات ہیں کیا فضیلت ہے ان کی؟ یہ فضیلت میں ہم سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دن میں 5 وقت وہ صدائے توحید بلند کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کا مقام اور مرتبے ہی کچھ اور ہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے تمہارے پاس ذریعہ یہ ہے کہ قل کما یقولون، مؤذن کی اذان کا جواب دو، فَإِذَا انْتَحِيتَ فَاسْأَلْ تُعْطَى، جب اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جاؤ تو جو مانگنا ہے رب سے مانگو، دیے جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ صرف ہم نے اذان سنی، جواب دیا، دعا پڑھی، یہ 4 فضیلتیں ہمیں ملی، ٹھیک۔ اب آگے بڑھ کے ہم نے وضو کیا، وضو کرتے ہیں، نماز کو جانا ہے، گھر پہ آپ وضو کرتے ہیں، مسجد میں وضو کرتے ہیں، یہ وضو بھی آپ کو 4 فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے۔ اذان نے آپ کی جھولی میں 4 فضیلتیں ڈالی، یہ وضو بھی آپ کو 4 بڑی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ کہ ایک ایک عضو آپ دھوتے جا رہے ہیں اور اس عضو سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں، معاف ہوتے جا رہے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہوتے جا رہے ہیں۔ پانی آپ کے اعضاء کو بھی پاک کر رہا ہے اور وضو کی یہ عبادت آپ کے باطن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک کر رہی ہے۔ پاکی ایک ایک قطرے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ حضرات، جیسے جیسے آپ وضو کرتے ہیں یہ وضو کی عبادت آپ کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ وضو کرنے والے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الا ادلکم الا یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء علی المکارم، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو عمل تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے؟ کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ صبح کا وقت ہے، سرد موسم ہے، ٹھنڈ رات ہے، پانی کو چھونے میں بہت تکلیف ہے، ایسے میں آپ مشقتیں برداشت کرتے ہوئے بھی
آپ وضو پورا کا پورا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، سردی کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ جو تکلیف آپ نے برداشت کی یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تیسری فضیلت ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ جن اعضاء وضو کو دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہ اعضاء وضو روشن ہونے والے ہیں۔ یہ حقیقت میں وضو ہمیں زیور سے آراستہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضو، کہ میری امت کل روز قیامت اس حالت میں آئیں گے کہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو روشن رہیں گے۔ تو وضو ہمیں آخرت کی اتنی بڑی فضیلت کا حقدار بنا رہا ہے کہ اعضائے وضو روشن ہونے والے ہیں، اور رب العالمین کی جانب سے ہمیں ملنے والی خصوصی روشنی اور خصوصی نور کے ہم حقدار ہونے والے ہیں۔ 3 فضیلتیں ہوں گئی۔ چوتھی فضیلت جو وضو سے جڑی ہوئی ہے، وضو سے فارغ ہوتے ہوئے ہم وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو بندہ وضو کی بعد کی یہ دعا پڑھ لے گا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اذان نے ہمیں 4 فضیلتوں کا حقدار بنایا، پھر ایک وقت کے وضو نے ہمیں ان 4 فضیلتوں کا حقدار بنایا ہے۔ حضرات، آپ مسجد آ گئے، آپ مسجد پہنچ گئے، مسجد پہنچ کر آپ نے صف اول میں جگہ پائی، ابتدائی صفوں میں جگہ پائی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں کھڑے رہنے والوں کو، اگلی صفوں کو، پہلی، دوسری، تیسری صفوں کو ملائکہ اور فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی ہے کہ امام کے پیچھے جو اگلی ابتدائی صفیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح سے جس طرح اللہ رب العالمین کے پاس ملائکہ صف بندی کرتے ہیں، لائنز کے ساتھ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا ویسے صف بندی نہیں کرو گے جیسے اللہ کے پاس فرشتے صف بندی کرتے ہیں؟ اور آگے فرمایا آپ نے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے ان مصلیوں پر، فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں ان مصلیوں کے حق میں جو امام کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر پڑھ لیے، غفرت خطایایا وان کانت مثل زبد البحر، ایسے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ پھر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے، اس لیے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کا ورد کیا ہے جس آیت الکرسی میں توحید کا بیان ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے،
اللہ کے اسماء و صفات کا بیان ہے۔ جہاں آیت الکرسی ورد ہے وہیں ہمارے دل کا اعتقاد اور عقیدہ بھی ہوگی۔ حضرات، خوش نصیب ہے وہ جس کو دن کی 5 نمازیں میں یہ فضیلت مل جائے، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ جس کی زندگی میں پوری نمازوں میں گزارے کہ ہر دن 5 ٹائم یہ ساری فضیلتیں وہ حاصل کرتا ہے، اور اذان سے جڑی ہوئی فضیلتیں بھی، وضو سے جڑے ہوئے فضیلتیں بھی، مسجد کی طرف آنے کی فضیلتیں بھی، مسجد رہنے کی فضیلتیں بھی، مسجد میں ذکر کرنے کی فضیلتیں بھی، اور مسجد سے واپس جانے کے بعد کی فضیلتیں بھی۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اسلامی زندگی کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان ارکان میں سے ایک رکن کا بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ان ارکان میں اہمیت کے اعتبار سے اسے تفاوت ہے، چنانچہ سب سے پہلا کلمہ شہادت کا زبانی اعتراف اور دل سے اس کی تصدیق کو ضروری بتایا، پھر اسلام کے اور دوسرے ارکان کو بجا لانے کا حکم فرمایا، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں۔ پھر ان میں سب سے اہم درجہ نماز کو دیا، جس کا علم قرآن و حدیث کے نصوص سے ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 80 سے زائد مرتبہ نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ترک پر سخت وعید بیان آئی ہے۔ نماز کی فضیلت سابقہ امتوں میں دین اسلام سے پہلے روئے زمین پر جتنے بھی ادیان گزر چکے ہیں، تقریباً تمام میں نماز کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ نماز کی فضیلت اسلام میں جس طرح رب العالمین نے سابقہ ادیان میں نماز کو فرض قرار دیا، اسی طرح اسلام میں بھی اس کی اہمیت کو برقرار رکھی، جیسا کہ فرمان باری ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُنِیَ الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ اسلام نے نماز کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہم قرار دیا، اور اس کا ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض قرار دیا۔ چنانچہ بار بار اس کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی اسے ذکر کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کہیں صبر کے ساتھ بیان کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو کہیں قربانی کے ساتھ ملا کر بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور دوسری جگہ فرمایا،
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نمازیں اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اسلام نے نماز کی اہمیت اس قدر بڑھائی کہ حالت امن تو درکنار، حالت خوف میں بھی نماز ادا کرنے کو فرض قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا۔ یہ نماز ہی کی اہمیت ہے کہ سوائے نماز کے تارک اسلام نے کسی اور عمل کے تارک کو کافر نہیں کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ مومن کو دن اور رات میں 5 وقت ان کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، جن کو بجا لانا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جس طرح رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کو چھوڑنے کی سنگینی کو بتایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر شدید و وعید بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کافر و مشرک کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا یا اس نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیوں، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ مومن کو جہنم سے نجات دلا کر جنت کا باعث بناتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت پنجگانہ رب العالمین کی عبادت خانوں میں جا کر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر ہمیں اور آپ سے ایک سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کب وہ ٹائم آئے گا، کب وہ سمے آئے گا، کب وہ وقت آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی باتیں سن کر، اللہ کا کلام سن کر تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، تمہارے دل جھک جائیں، تمہارے دلوں میں توبہ کا خیال پیدا ہو جائے، تمہارے دل اللہ کے بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے۔ وما نزل من الحق، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا؟ اتنی دیر کرو گے میرے بندو، میری بارگاہ میں توبہ کرنے میں تم کتنی دیر کرو گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے؟ اسی کی دھرتی پہ رہتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، وہ آکسیجن دے رہا ہے تو ہم سانسیں لے رہے ہیں، وہ پانی دے رہا ہے تو ہم پی رہے ہیں، وہ ہوائیں چلا رہا ہے تو ہم زندہ ہے، وہ بارش برسا رہا ہے تو اناج ہمیں مل رہا ہے۔ اس کی طاقت کا تو یہ حال ہے کہ وہ ذرا سا زمین کو حرکت دے دے، زمین کے اندر بھوکمپ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، بڑی سی بڑی بلڈنگ گر جائے گی۔ وہ کتنا غفور رحیم ہے، اس کی دھرتی پہ رہ کے، اس کا دیا ہوا کھا کے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے ہم دن رات 24 گھنٹے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں،
پھر بھی اللہ رب العالمین ہم کو روزی دے رہا ہے، پھر بھی ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں اولاد دے رہا ہے، ہمارے کاروبار کو چلا رہا ہے۔ ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کیا انسان کے دل میں ایک بار بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم بستر پر لیٹے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں یا موبائل کا الارم لگاتے ہیں، الارم بجتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جمعہ میں چلے آئے، جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ کا احساس بھی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو شراب کے نشے میں مبتلا ہیں، جو زناکاری و بدکاری میں مبتلا ہے، گناہوں کی دنیا میں لت پت ہے، گناہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہاں ہم واقعی میں گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے رجوع کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اندر اتنے دھبے، اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ دل ہمارے کالے ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ میرے بھائیوں، کہ آج اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن سے دور ہوگا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، جو نماز سے دور ہوگا، اس کے اوپر تو آخرت میں مصیبتیں آئیں گی ہی، دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی۔ آج ہم لٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری خون کی نلیاں بہائی جا رہی ہے، ہمارے جان و مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب جس کا دل چاہے ہمیں مسل دے، ہمیں مار دے، ہمیں کاٹ دے، ہمیں پھینک دے، کیونکہ ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے بندو، اگر ہم سے منہ موڑو گے، ہمیں یاد نہیں کرو گے، ہم کو بھلا دو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری زندگی ناش ہو جائے گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہاری روزی روٹی مار دی جائے گی، تمہارے کاروبار میں مندی آ جائے گی، اور اتنا ہی نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دنیا میں تو پریشانی آئیں گی ہی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، جنہیں 5 ٹائم کی بھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں مسلمان رہتا ہو اور وہاں مسجدیں نہ ہوں؟ ایک ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، مسجدوں کی کوئی کمی نہیں۔ آج کمی ہے نمازیوں کی، آج کمی ہے ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ اذان دینے والے تو ہیں مگر بلال کی جیسی روح اب اذان دینے والی نہ رہی۔ اب مسجد تو ہیں لیکن اس کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں آج 5 ٹائم کی بھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔
ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر جس کی حکومت ہے، اس پروردگار کے سامنے ہمیں سجدے کرنے کی توفیق نہیں۔ حضرات، آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، نماز بہت ہی انقلابی عبادت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری نماز عبادت نہ رہی، وہ ایک عادت ہو گئی ہے۔ شعوری نماز پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، نماز سے جڑیے۔ نماز ایک ایک عمل کو عبادت کی نیت سے، عبادت کی غرض سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیجیے۔ آپ کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اور جن بندوں کو اللہ نے توفیق دی، اللہ کے کچھ ایسے بندے اس زمین پر ہیں جن کی پابندیاں ایسی ہیں کہ واللہ یقین کیجئے کہ ہمیں یقین کرنا مشکل ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے 40 دن کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لی، پیارے نبی نے فرمایا کتبت لہو براءتان من النفاق و براءتان من النار۔ جس نے 40 دن کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں، وہ نفاق سے بری ہو گیا، وہ جہنم سے بری ہو گیا۔ پیارے نبی ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہا ہوں کہ جس سے یہ پابندی ہو گئی 40 دن، وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ، خوش نصیب ہے انسان جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے پاک پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والے کو ایسے نمازی بندوں میں شامل فرما دے جو پنجگانہ وقت کی نماز ادا کرتا ہو۔ نماز کے اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نمازوں میں خوشی و خضوع پیدا کر دے۔ ہماری نماز صرف رضا الہی کے خاطر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچائے، میدان محشر کے ہولناکی سے بچائے۔ رب العالمین ہم وقت ہمارے والدین کو، ہمارے قبیلے اور خاندان کو اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب تک دنیا میں رکھے تو دین اسلام پر رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو